اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. ایک سوال ہمارے دوست نے کیا ہے کہ قرآن کلاس میں روٹ ورڈز کو بتانا کس قدر ضروری ہے، کیا افراد کو بتانا چاہیے؟ کلاس والے بہت زور دیتے ہیں اس پر. تو کسی خاتون نے یہ روٹ ورڈ کا لفظ ایجاد کیا. اب ساری خواتین یہ روٹ ورڈ کی گردان کر رہی ہیں. تو اصل میں یہ روٹ ورڈ نہیں ہے، روٹ لیٹرز ہیں. عربی زبان میں اس کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں، حروف اصلیہ، اور مادہ بھی کہتے ہیں. مادہ جیسے تعلیم ہے، تعلیم کے 3 اصلی حروف ہیں، عین لام میم. اس کو مادہ بھی کہتے ہیں، روٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں. روٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں. یا معلم ہے، اس میں بھی روٹ لیٹرز وہی ہیں، عین لام میم. مادہ یا حروف اصلیہ کہتے ہیں ان کو. تو روٹ ورڈ نہ کہیں، روٹ لیٹرز کہیں ان کو. دیکھیے، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، قرآن کا سنجیدہ طالب ہے، ایڈوانس طالب علم ہے، تو آپ اس کو بتائیے. اس کے بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی مادے سے ہزاروں لفظ بنتے ہیں عربی زبان میں. جیسے عالم یعلم کا مطلب ہے جاننا، اور عالم یعلم، معلم معلم، اور اعلام وہ پھر کمیونیکیشن کے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. علم یعلم معلم، تو سکھانا، بتدریج کسی تعلیم دینا. اسی طرح تعلم یتعلم متعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، علم کو سیکھنا. تو باب بدل جانے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مفید علم ہے. اس کو علم اشتقاق کہتے ہیں، سائنس آف ڈیریویشن ہے یہ. لیکن مدرس کے لیے ضروری ہے. آپ کے لیے علم بہت ضروری ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا، ایک بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ بالخصوص ہمارے مدرسے کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ درس قرآن دینے کے لیے آتے ہیں، ہر وہ چیز جو پڑھی ہوئی ہے وہ آ کے اگل دیتے ہیں. تو ہر چیز عوام میں بتانے کی نہیں ہوتی. اور لوگوں کے معیار کو دیکھیں، مزدور ہیں یا عام آدمی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، علماء ہیں، کس قسم کی محفل ہے، اس محفل کے اعتبار سے آپ اپنے معیار کو کم یا بلند کر لیجئے. اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میں کہا گیا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی جبکہ پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو یہاں قریش کے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بھائیو، کم سے کم رشتہ داری کا تو خیال کرو. اتنی سختی تم مجھ پر کر رہے ہو. میں نہ تم سے پیسے مانگ رہا ہوں، نہ کسی اجر کا طالب ہوں، لیکن اتنی قریبی رشتہ داری ہوتے ہوئے تم اسے نظر انداز کر رہے ہو. یعنی تم میں بنیادی اخلاقی صفت کا فقدان ہے. یعنی مودت ذی القربہ ہی کا فقدان ہے. کوئی لحاظ ہوتا ہے، کوئی مروت ہوتی ہے، یہ اس چیز سے بھی تم عاری ہو. حافظ مجتبیٰ صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا اشرف قریشی صاحب نے ابو طالب کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو بالکل غلط لکھا ہے انہوں نے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر تشیع کے اثرات ہیں. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے، جنت میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ، الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں یہ. جبکہ صحیح مسلم کی حدیث بالکل واضح ہمارے پاس موجود ہے کہ ابو طالب کو ہلکا عذاب دیا جائے گا اور انہیں آگ کی
دو جوتیاں پہنائی جائیں گی، یغلی منہم دماغ، جس کی وجہ سے ان کا بھیجا کھول اٹھے گا۔ آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی، یہ ہلکا عذاب ہوگا جو حضرت ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اور حضرت یعنی ابو طالب ہوں یا حاتم طائی بھی بڑے فیاض آدمی تھے، لیکن یہ بھی دوزخ میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے اصول کے طور پر کہ حضرت ابو بکر کے ایک سگے چچا زاد بھائی تھے اور ان کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، اور وہ جاہلیت کے زمانے میں بیچ بچاؤ، صلح صفائی اور بہت سارے جرگے ورگے کیا کرتے تھے، بڑا خدمت خلق کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر پر گئے تھے کسی تنازعہ کے سلسلے میں، تو عبداللہ بن جدعان کے ساتھ میرے چچا ہیں، میرے والد کے چچا زاد بھائی ہیں، کیا معاملہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو شرک کے ساتھ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ تو ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کہتے رہے کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہ کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ابو جہل کی طرف دیکھتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے۔ اس وقت ابو جہل نے تانا دیا ابو طالب کو اور کہا کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر نہیں مرو گے؟ تو انہوں نے آخری جو الفاظ ادا کیے کہ میں اپنے والد عبد المطلب کے مذہب پر مرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کو بلایا اور کہا جاؤ اپنے باپ کو لے جا کر دفن کر دو۔ تو اب آ جائیے، ایک سوال یہاں خواتین کی طرف سے آیا ہے کہ نوجوان بچوں کے مسائل ہیں تو ان کے ساتھ کیا، ٹین ایجرز ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو میں یہ کہتا ہوں ٹین ایجرز لڑکوں کے لیے الگ کلاسیں رکھی جائیں اور ٹین ایجر لڑکیوں کے لیے الگ کلاسیں رکھی جائیں۔ اور اس میں سن لیجئے، پہلے نماز کی بات نہ کریں، طہارت کی، وضو کی، یہ وہ باتیں نہ کریں، بات کریں آپ توحید پر، بات کریں کہ رسالت کیا چیز ہے، بات کریں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ تو نوجوانوں کو جس چیز کی تعلیم کی پہلے ضرورت ہے، خدا ہے کہ نہیں ہے، خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کے وجود کے دلائل کیا ہیں، رسالت کیا ہوتی ہے، کیا رسول شاعر ہوتا ہے، کیا رسول جادوگر ہوتا ہے، کیا رسول کوئی مسلح ہوتا ہے، گاندھی کی طرح ہوتا ہے، نیلسن مینڈیلا کی طرح ہوتا ہے، کیا رسول اقبال کی طرح ہوتا ہے، فلسفی ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے۔ رسول میں دانشور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے رسالت کیا چیز ہے اس کو سمجھائیے آپ، اور آخرت کے سارے دلائل ان کے سامنے رکھیے اور بتائیے کہ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں، ایمان کا مطالبہ کیجیے۔ اس کے بعد پھر آپ شکر کی بات کیجئے، اس کے بعد آپ جو ہے نماز کی بات کیجئے، اور کانسیپٹس پہلے کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ ان کے ٹین ایج کے جو مسائل ہیں، غسل کے ہیں اور حیض کے ہیں اور احتلام کے ہیں، وضو کے ہیں، تیمم کے ہیں، ان کے جو پریکٹیکل کوشچنس ہیں ان کے جواب دیجئے۔ کچھ مدرسین و مدرسات درس دیتے ہوئے کمزور اور موضوع احادیث کا حوالہ دے دیتے ہیں، اس صورت میں کیا کیا جائے، کیسے ہینڈل کیا جائے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ درس دے رہے ہیں، پہلی بات بغیر حوالے کے کوئی حدیث کوٹ نہ کریں، بالکل نہ کریں آپ۔ نمبر 2، جب حدیث پڑھیں تو حوالہ دیں کہ بخاری کی ہے، فلاں باب میں ہے، جس کتاب میں آپ نے پڑھی ہے اس کتاب کا حوالہ دیجیے کہ یہ تفہیم القرآن میں طبرانی کی حدیث مولانا مودودی نے نقل کی ہے، معارف القرآن میں مفتی شفیع نے ترمذی کی حدیث نقل کی، جس کتاب سے آپ لے رہے ہیں عبد الرحمن کیلانی نے تیسیر القرآن میں صحیح بخاری کی فلاں حدیث نقل کی ہے،
تو وہ فرسٹ ہینڈ ریفرنس ہو یا سیکنڈ ہینڈ ریفرنس ہو، آپ جو نوٹس بنائیں اس کے اندر بھی حوالہ مکمل لکھ لیجئے۔ تو مدرسین ہو یا مدرسات، حوالے کے بغیر جو بات کرے گا وہ جھوٹا ہی سمجھا جائے گا۔ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث کو لیا جا سکتا ہے، یہ بات کیا صحیح ہے؟ کمزور ہی صحیح، حدیث تو ہے نا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ اس سوال کا میں نے جواب دیا ہے۔ یوسف القرداوی نے بھی جو الثقافۃ الاسلامیہ میں اپنی کتاب میں اس موضوع پر بحث کی ہے۔ ڈاکٹر صبحی صالح نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں ان دونوں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اصل میں عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کے زمانے میں دو ہی حدیثیں ہوتی تھیں، صحیح ہوتی تھی یا ضعیف ہوتی تھی۔ یہ حسن نہیں ہوتی تھی، حسن حدیث کی کیٹیگری پہلے نہیں تھی۔ پھر بعد میں کیا کیا، جو ضعیف ہوتی تھی اس کی دو قسمیں ہوتی تھی، ایک ضعیف جداً ہوتی تھی، ایک ضعیف ہوتی تھی، ایک بہت زیادہ گری ہوئی ہوتی تھی، ایک بہت زیادہ کچھ کم اس میں ہوتی۔ بعد میں علماء نے کیا کہ جو ہلکی ضعیف ہوتی تھی، معمولی ضعیف ہوتی تھی، اس کو ایک نیا نام دے دیا حسن کا۔ حافظے کی کمزوری ہے، اس میں کردار کی کمزوری نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، بس حافظے میں کبھی غلطی کر دیتا ہے، یعنی الفاظ الٹ پلٹ دیتا ہے۔ تو فضائل میں بھی حسن احادیث استعمال کی جا سکتی ہیں، ضعیف جداً یا موجودہ زمانے کی ضعیف حدیثیں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اب تیسری بات سن لیجئے، اگر ایک صحیح حدیث موجود ہے، ایک ضعیف حدیث موجود ہے، تو ہم صحیح حدیث کو ترجیح دیں گے۔ اگر ایک طرف مرفوع حدیث ہے اور دوسری طرف موقوف ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا قول ہے، دوسری طرف موقوف کا مطلب ہے صحابی کا عمل یا قول ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول کو ترجیح دیں گے۔ اسی طرح اب چوتھا اصول سمجھ لیجئے، ایک طرف قیاس ہے اور ایک طرف ضعیف حدیث ہے، تو ایسی صورت میں ہم قیاس پر ضعیف حدیث کو ترجیح دیں گے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، کیونکہ اس کے مقابل میں پھر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اگر اس کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث ہوتی تو پھر صحیح حدیث کو ترجیح دیتے۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل کی کہ اللہ عز وجل کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ابغض ناپسندیدہ چیز طلاق۔ تو اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ضعیف احادیث کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن جب اس کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث ہو، حسن حدیث ہو، پھر ضعیف کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ وہی بات ہے کہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ بالکل جی، کوئی بھی بات کریں حوالے کے بغیر بات کریں۔ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال لے لیجئے آپ، وہ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں لیکن ان کے دو بڑے کارنامے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے نوجوانوں کو حوصلہ دیا ہے، اعتماد عطا کیا ہے انہوں نے، اور کئی ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، بالخصوص جنوبی ہند میں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ خود میں نے بھی پیس ٹی وی پر 300 پروگرام ریکارڈ کروائے ہیں۔ تو ذاکر نائک کی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن کا حوالہ دیں یا حدیث کا یا بائبل کا یا تورات کا یا مہابھارت کا یا گیتا کا یا اپنیشد کا یا گرنتھ کا یا وہ زرتشت کی کتاب ہو، حوالہ نمبر ضرور دیتے ہیں وہ۔ تو اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کی گفتگو میں حوالہ ضرور ہونا چاہیے، نمبر ضرور ہونا چاہیے، قرآن کا حوالہ ہو۔ یہی بات سورہ عنکبوت میں ہے، یہی بات سورہ ابراہیم میں، اس کی یہ فلاں آیت میں ہے، یہی بات ترمذی کی حدیث میں، یہی بات ابن ماجہ کی حدیث میں۔ تیاری کریں آپ،
کام چور آدمی دین کی ذمہ داری کیوں اٹھائے؟ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اگر محبوب کی گلی میں جانا ہے تو جوتے کھانے کے لیے تیار رہیے آپ۔ تو یہ قرآن کا درس ہے، کوئی بچوں کی بات نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں۔ بات کریں تو ٹھونک بجا کے بات کریں آپ۔ اچھا، ایک مدرس کا قول اور فعل خود اپنے گھرانے میں تربیت کا اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اور أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور وہاں سورہ تحریم میں کہا گیا لوگوں کو آپ نصیحت کرتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تحریم میں کہا گیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، پہلے اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ، قُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے بعد کہا گیا أَهْلِيكُمْ۔ تو اگر اس کا کردار صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرامہ ہی ہے بس۔ اچھا، لوگوں کے مسائل میں بھی مدد کے لیے ایک مدرس کا کیا ذمہ داری ہے، جیسے شادی بیاہ کے مسائل وغیرہ؟ دراصل ہمارا مدرس ہی رہ جاتا ہے، لوگوں کے مسائل میں دلچسپی، قوم کی فکر، ذہن سازی کرنا، لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے معاونت کرنا۔ تو ایک فعال مدرس کیسے تیار ہو؟ کم سے کم کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، یہاں ایک بات کو سمجھیے، ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہے یہ۔ اب لکھ لیجئے، یہ کاپی میں آپ لوگ لکھ لیجئے، دین نام ہے توازن اور اعتدال کا، توازن اور اعتدال کا نام ہے۔ اللہ نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ تو آپ کو والد کا بھی حق ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کا بھی کرنا ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، نمازوں کا بھی خیال کرنا ہے، مسجد بھی جانا ہے، اور مطالعہ اور درس بھی دینا ہے، اعانت بھی وصول کرنی ہے، زکوٰۃ بھی وصول کرنی ہے، زکوٰۃ کی تقسیم بھی کرنی ہے، سیلاب زدگان کی بھی مدد کرنی ہے، زلزلہ زدگان کی بھی مدد کرنی ہے، بڑے کام کرتے ہیں نا۔ تو اس میں وقت مقرر کر لیجیے آپ۔ ایک دن والدین کو دوں گا میں، ہفتے میں ایک دن والدین کے گھر جاؤں گا، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، وہاں رہوں گا۔ ایک دن فارغ رکھیں آپ، بیوی بچوں کو لے کے جاؤں گا گھمانے پھرانے، ان کے ساتھ سارا دن۔ ایک دن آپ رکھ لیجئے مطالعے کے لیے، میرا ذاتی مطالعے کا یہ وقت مقرر کر لیجئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یہ مطالعے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ درس کا اور یہ جماعت کے لیے میں 1 دن ہے، 2 دن ہے، یہ ساری چیز مقرر کر لیجئے۔ اگر یہ توازن کھو بیٹھیں گے آپ، یا تو ہوگا یہ کہ آپ صوفی بن جائیں گے، درویش اور راہب بن جائیں گے، اور بچے آپ کے یعنی ٹھوکریں کھائیں گے، یا بیوی بچوں کے ہو جائیں گے اور تحریک وغیرہ کو چھوڑ دیں گے، یا آپ کی نمازیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ کام بہت مشکل ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ امانت اور خلافت کی توازن کے ساتھ، حدیث میں بخاری کی یہ کہی گئی ہے بات، وَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، کہ تمہارے نفس کا بھی کچھ حق ہے، تمہارے ماں باپ کا، تمہارے اہل و عیال کا، گھر والوں کا بھی کچھ حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی کچھ حق ہے تمہارے اوپر۔ وَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ تو یہ مشکل کام ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے، پیسے بھی جمع کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، علماء کی محفل میں بھی جانا ہے۔ تو توازن کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ یہ بات تو میں بتا چکا ہوں کہ درس دینے میں آیت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیجئے، اور ہر صفحے پر 1 ٹکڑا لکھ لیجئے، اور لغات میں جائیے، ڈکشنری میں جائیے، اس کے معنی دیکھیے، تفاسیر میں جائیے، احادیث کو لکھیے، اور اس طرح آپ محنت کیجئے، شدید محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔
اسلامی تاریخ کی کوئی ایسی کتاب بتائیے جو ایک ہی جلد میں ہو اور بہت سے والیومز میں نہ ہو۔ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ تو جو ہے ایک ایک آدمی کے اوپر ایک ایک کتاب ہوتی ہے، تو ایک جلد میں پوری دنیا کی تاریخ کیسے آ سکتی ہے؟ تو شارٹ تاریخ کیسے ہو سکتی ہے؟ امریکہ میں انگریزی کے اندر کچھ اس طرح کی کتابیں ہیں کہ ہر سال کے اہم ایونٹ کو انہوں نے 1949 40 50 51 52 53 اس طرح انہوں نے 3-4 ہزار سال کی تاریخ ایک ایک جملے میں اہم واقعہ لکھا ہے۔ تو اور بعض کتابیں ایسی ہیں جس میں مہینے کے اہم چیزیں لکھ دی ہیں، بعض کتابیں ایسی ہیں یہ جیسے ٹائم میگزین اور یہ نیوز ویک وغیرہ کرتے یہ ہیں سال کے اہم واقعات، 2016 کے اہم واقعات، 2017 کے اہم واقعات، اس طرح کی کتابیں انگریزی میں تو بہت ہیں، اردو میں تو نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ تو آپ کو بہت محنت سے پڑھنی پڑے گی، اور ایک ایک صحابی پر ایک ایک کتاب ہے۔ حضرت بالخصوص میں آپ کو مشورہ دوں گا، ایک عالم ہے محمد السلابی، الجزائر کے ہیں اور تحریکی ساتھی ہیں ہمارے، اور تو ان کی کتابیں ہیں خلفائے راشدین پر، حضرت امیر معاویہ پر اور خوارج پر، یہ 6-7 کتابیں ہوں گی۔ اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اس کا، محمد سلابی، صاد سے سلابی، تو بڑا زبردست کام کیا ہے۔ اور خلفائے راشدین کو سمجھنا تحریک والوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دوسرے لوگ تو ان کو حکومت سے کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہوتا، تو صرف فضائل یہ وہ بیان کرتے رہتے ہیں ان کو۔ تو ہم چونکہ ایک جامع دین کے لیے اٹھے ہیں بالخصوص، اور دین کو سب سے زیادہ اگر کسی نے سمجھا ہے صحابہ میں سے بھی، وہ حضرت ابو بکر اور عمر نے سمجھا ہے۔ دین کا فہم جو ہے وہ دین کے سب سے بڑے ستون جو ہیں وہ ابو بکر صدیق، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ چلیے جی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے کافروں کے معاملے میں اور مومنین کے معاملے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہاں اصل بات جو بتائی جا رہی ہے کہ عورت کی جنت اور دوزخ خود اس کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگی، اور مرد کی جنت اور دوزخ اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ تو میاں کی وجہ سے شوہر جنت میں نہیں جائے گا، اور شوہر کی وجہ سے بیوی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب میاں جو ہے فرعون تھا، لیکن بیوی حضرت آسیہ کو یہ مقام ملا کہ وہ جنت کے اندر وہ 4 بڑی خواتین میں سے ہوں گی، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ اور حضرت فاطمہ۔ اس کے برخلاف یہ بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں سے کہا گیا قیل ادخلا النار مع الداخلین، دوزخ میں داخل ہوگا، فخانتاہما، پیغمبر کی بیویاں ہونے کے باوجود وہ دوزخ میں جائیں گی۔ تو آپ اگر جنت میں جائیں گے تو آپ کی بیوی کا جنت میں جانا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ کی بیوی جنت میں جا رہی ہے تو آپ کا جانا ضروری ہے۔ تو ہر آدمی کا انجام اس کے عقیدے اور اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ سورہ تغابن میں ایک جگہ اولاد اور ازواج کو عدو، دشمن کہا گیا ہے، دوسری جگہ اولاد کو فتنہ، ازواج۔ تو اس کی ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیے سورہ تغابن پہلی سورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ حج کا کچھ حصہ، سورہ تغابن، یہ 2 چیزیں پہلی ہجری میں نازل ہوئی۔ تو معاملہ کیا تھا اس وقت کہ کچھ شوہر مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، بیویاں بدستور کافر تھیں، کچھ بیویاں ایسی تھیں جو مسلمان ہو کر آ گئی تھیں، ان کے شوہر وہاں تھے، اور یہی معاملہ ان کی اولاد کے ساتھ تھا۔ تو جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں،
یعنی تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، تو اس میں یہ پیش گوئی بھی پوشیدہ ہے، اگلے سال بدر میں معرکہ ہوگا اور تمہارے اپنے بیٹے اور تمہارے اپنے باپ اور تمہارے ماموں اور تمہارے رشتہ دار تمہارے مد مقابل ہوں گے۔ تو بیویوں کی محبت میں، شوہر کی محبت میں دین کے رشتے کو کمزور نہیں کرنا۔ اب یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، ان کے ذریعے سے آزمائش ہے، تو وہ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ آزمائش ہے، یعنی بعض اوقات مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، یعنی آزمائش ہے نا، تو ان کی محبت میں آدمی غلط کام کر بیٹھتا ہے اور ان کے لیے رشوت لیتا ہے، ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، آزمائش ہے نا۔ جہاں جہاں جہاد کا حکم آیا ہے آج خواتین کے لیے کرنے کے کام وضاحت سے اگر ہمیں سمجھا دیں، ہم ساری مثالیں صحابہ کرام کی سنتے ہیں، کچھ خواتین سے بھی ملیں تو بہتر سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، جہاد تو ایک عمومی لفظ ہے اور قتال ایک خاص لفظ ہے۔ جہاد سے مراد ہر وہ کوشش ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے کی جائے۔ تو المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، مومن اپنی زبان سے بھی لڑتا ہے اور اپنی تلوار سے بھی لڑتا ہے۔ تو خواتین بھی جہاد کرتی ہیں اور ان کا ایک خاص کردار ہے، ایک خاص رول ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، احادیث کو سمجھیں۔ وہ مفتی بھی بن سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ بہت بڑی مفتی تھی، وہ فتوے بھی دیا کرتی تھی، بڑے صحابہ بھی ان سے رائے پوچھتے تھے، بڑی ذہین خاتون تھی، شاید روئے زمین پر اس سے زیادہ ذہین خاتون نہیں تھی حضرت عائشہ سے زیادہ، فقیہہ تھی، وہ فقیہہ تھی۔ تو لیکن ایک اور ذمہ داری ہے، ان کا اہم کام یہ ہے کہ وہ گھر کے محاذ کو سنبھالیں، بچوں کی تربیت کریں اور گھر کے نظام کو درست رکھیں۔ تو خواتین انڈائریکٹ سپورٹ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ جنگ احد میں خواتین نے مرہم پٹی بھی کی اور زخمیوں کی مدد بھی کی، پانی بھی پلاتی رہیں، اور حضرت عائشہ تو مختلف لڑائیوں کے موقع پر ایک مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ کچھ روٹیاں اور اس طرح کی چیزیں بناتی بہت اسٹاک کر رہی ہیں، تو انہوں نے پوچھا، وہ بڑے تیز آدمی تھے ابو بکر صدیق، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم جنوب کی طرف جا رہے ہیں یا شمال کی طرف؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ باپ ہیں، وہ جواب نہیں دیا ان کو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کسی کو کچھ بتانا نہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پوچھا، تو پھر آپ نے بتایا کہ ہم یہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو عورتیں بھی مرد کے ساتھ سفر کی تیاری کرتی ہیں نا، مدینہ جاتے ہیں تو آپ کی بیوی کتنی تیاریاں نہیں کرتی، آپ کی گاڑی میں کتنا سامان نہیں رکھتی۔ تو ذرا یہ جو سنت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت 30,000 لوگوں کو لے کر مدینے سے تبوک کی طرف جانا، 30,000 لوگوں کے لیے گھوڑے اور اونٹوں کا انتظام کرنا، یہ مینجمنٹ بھی تو ایک سنت ہے۔ 30,000 اونٹوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ہتھیاروں کا انتظام کرنا، برچھیوں اور نیزوں اور تلواروں کا انتظام کرنا، اور راستے کے لیے کھجوروں کے جو ہے مال اس کے اوپر اونٹوں کے اوپر لاد دینا۔ 20 دن جانے کے لیے چاہیے، 20 دن آنے کے لیے، وہاں 20 دن آپ نے قیام بھی کیا، تو تقریباً 2 مہینے کا سفر تھا یہ۔ تو 2 مہینے کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا، 2 مہینے کی پلاننگ کرتی ہے۔ تو سنت کا محدود مطلب یہ لیا گیا ہے، مسواک ہے اور خوشبو ہے، یہ آپ سنت سمجھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے، لیکن مینجمنٹ بھی سنت ہے۔ 10,000 لوگوں کو لے کر آپ نے مکے پر حملہ کیا، 30,000 لوگوں کو لے کر تبوک کی طرف مارچ کیا، اس کو سمجھے۔ تو سیرت النبی کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اور محدود دماغ ہونے کی وجہ سے
آپ سیرت النبی کو پوری طرح کمپریہنڈ نہیں کرتے۔ اچھا جی، ایک بہت ہی اہم سوال یہاں آیا ہے کہ عورتوں کو درس دیں تو ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ آپ صرف ہمارے فرائض بتاتے ہیں، ہمارے حقوق نہیں بتاتے۔ تو یہ نسوانیت کا دور ہے، فیمنزم کا دور ہے، تو گھر میں بیٹھنا اور بچے پالنا، اس پر خواتین راضی نہیں ہوتی۔ اس میں مرد حضرات کا ابیوز، مرد کی زیادتی ہو تو عورت کیا کرے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کا بڑا حق ہے شوہروں کا، یہ کرو ادا، اور پھر یہ بھی طعنہ دیا جاتا ہے کہ خواتین کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے عورتیں دین سے بڑی متنفر ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح نشوز ہے، تو اس میں کہا گیا کہ عورت کے اندر آپ نشوز دیکھیں تو ان کو سزا دے سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ تو پھر اس بات کو کیسے سمجھایا جائے؟ اب ذرا توجہ سے سنیے بات، چونکہ سوال بڑا اہم ہے اور آپ کے دور کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی اپنی بیٹیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ تو آپ اس سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں، کس طرح سمجھاتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے اندر سے مرد پیدا ہوتا ہے اور مرد کے اندر سے عورت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے بعدکم من بعد، یہی وجہ ہے کہ آپ کی بیٹی یعنی کبھی باپ پر جاتی ہے، کبھی ماں پہ جاتی ہے، بالکل باپ کی طرح کی بیٹی ہوتی ہے، اور کبھی بیٹا بالکل ماں کی طرح ہوتا ہے۔ تو مرد کے اندر سے عورت ہے، عورت کے اندر سے مرد ہے، وہ ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی جن سے ہیں۔ اور اللہ نے جب جوڑے بنائے، من انفسکم ازواجا، من انفسکم ازواجا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ بکری سے شادی کر لیجئے، آپ اونٹنی سے کر لیجئے، آپ ہتھنی سے کر لیجئے، آپ گھوڑی سے کر لیجئے، نہیں، جوڑے من انفسکم ازواجا کہا قرآن۔ تو اب دوسری بات سمجھ لیجئے، اگرچہ کہ یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ دنیا میں عورت کی ہائٹ، اس کا قد، ایوریج ہائٹ مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ آپ کو داڑھی آتی ہے، عورت کو داڑھی نہیں آتی۔ آپ کا چہرہ اتنا زیادہ پرکشش نہیں ہوتا جتنا خواتین کا ہوتا ہے۔ مرد کی آواز میں وہ اتنی زیادہ کشش نہیں ہوتی جو عورت کی آواز میں ہوتی ہے، مختلف ہے۔ عورت جوان ہوتی ہے تو اس کی جسمانی ساخت مرد کی ساخت سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مرد کبھی حاملہ نہیں ہو سکتا، عورت حاملہ ہوتی ہے۔ مرد کو کبھی حیض اور نفاس کی مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑتا، عورت ان مراحل سے گزرتی ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ کو یہ سعادت اور خوش نصیبی حاصل نہیں ہے کہ آپ کبھی یعنی حمل کی تکلیف اٹھائیں، 9 مہینے بچے کو اٹھا کر پھریں۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دودھ پلایا ہو۔ یہ ساری سعادتیں عورت کے حصے میں رکھی، تو یہ مختلف ہیں۔ تو مرد کو اپنی مردانیت پر ناز ہونا چاہیے، عورت کو اور اپنی نسوانیت پر ناز ہونا چاہیے۔ تو اب مغرب کی عورت کہتی ہے کہ میں وہ ہر کام کرنا چاہتی ہوں جو مرد کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب ذہنیت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ میں کیوں ماں بنوں؟ میں بھی ملازمت کرنا چاہتی ہوں، اور میں بھی ہوائی جہاز چلانا چاہتی ہوں، میں بھی ڈرائیونگ کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے میں ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو۔ میں نے کوئی 6-8 سال امریکہ کینیڈا میں کام کیا ہے جوانی میں، 73 سے 80 تک کام کیا میں نے۔ تو اور میں ایک بڑی کمپنی میں مینیجر تھا، میں پہلے وہ سیکشن مینیجر تھا، پھر ایریا مینیجر بن گیا، اور بہت سارے گورے لوگ، حالانکہ میری عمر بہت کم تھی، 23-25 سال تھی، لیکن چونکہ وہ پڑھ کے آیا تھا اور بیک گراؤنڈ اچھا تھا، بنا دیا انہوں نے مینیجر۔ تو خواتین، دیکھیے سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، تو خواتین جو ہیں جب اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھیں
تو وہ بار بار باتھ روم جاتی تھی، بار بار باتھ روم جاتی تھی. تو ان کے لیے وقت مقرر تھا کہ 10 سے لے کر 10:10 تک 10 منٹ کا بریک ہے، اسی میں باتھ روم استعمال کیا جا سکتا، درمیان میں نہیں جا سکتے. 3 بجے سے لے کر 3:10 تک بریک ہے، درمیان میں نہیں جا سکتے. وہ میرا مالک آیا میرے پاس آ کے، جیسے کہ وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں واٹ دا ہیل شی از گوئنگ ایوری ہاف این آور ٹو باتھ روم. وہ کیا ہے، یہ کیوں جا رہی ہے بار بار؟ اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی خدا کے لیے یہ تو مخصوص ایام میں ہے، بار بار جاتی ہے بیچاری. تو کہا کہ اس کو لیو لینا چاہیے، اس کی وجہ سے پروڈکشن کم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا پیداوار. اچھا وہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہر گھنٹے کے بعد لکھتے ہیں کہ کتنی پروڈکشن ہوئی ہے. پہلے گھنٹے میں اتنی بوتلیں بنی، دوسرے میں 500 بنی، تیسرے میں 600 بنی، اور اس کے بعد 350 ہو گئے. 350 کیوں ہو گئے؟ یہ 10 سے 11 کے درمیان اتنی کم کیوں ہوئی ہے؟ بریک کی وجہ سے ہوئی ہے. ہر روز اس کو مانیٹر کرتے ہیں اس کو. تو بالکل ایک خود غرضانہ نظام ہے ان کا ایک. تو اور ہم نے دیکھا کہ 9 مہینے کی عورتیں جو حاملہ ہیں وہ بڑا بڑا وزنی سامان اٹھاتی ہیں، ایک ہاتھ میں 20 25 کلو وزن اٹھاتی ہیں. تو یہ مغرب نے عورت کو کہیں کا نہیں رکھا. اب ان کے اندر ایک تحریک چلی نسوانیت کی. وہ ہر بات میں، اچھا اخبار میں اشتہار آتا ہے ڈرافٹس مین کا، وہ کہتے ہیں یہ مین کو نکال دو. عدالتوں میں گئے، مقدمہ لڑا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اشتہار ہونا چاہیے، اس میں ڈسکرمنیشن ہے، سیکس ڈسکرمنیشن ہے، ڈرافٹس پرسن ہونا چاہیے، ڈرافٹس مین نہیں ہونا چاہیے، ڈرافٹ پرسن ہونا چاہیے اس میں، وائی ناٹ ڈرافٹس وومن. تو ایسی ان کے اندر ایک منفی ذہنیت پیدا ہو گئی. اچھا اس کے پھر اثرات کچھ مسلمانوں پہ بھی پڑے. اب مسلمانوں کا ایک ادارہ ہے خواتین کا، وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ساس کی خدمت فرض نہیں ہے. یہ سوال وہاں پیس ٹی وی پر بھی آیا تھا، پھر میں نے وہاں یعنی ٹکا کے میں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ بات وہاں میں نے رکھی کہ اگر آپ اپنے شوہر کی والدہ کی خدمت کریں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ دقیانوسی عورت ہے، ساس کی خدمت کر رہی. لیکن اگر آپ کسی ہاسپٹل میں نرس ہیں اور آپ کو 15,000 20,000 روپے دیے جا رہے ہیں اور ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کا پیشاب پخانہ آپ صاف کر رہی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی ترقی یافتہ خاتون ہے، ایمانسپیٹڈ ہے، بڑی دیکھیے کما رہی ہے. تو اگر آپ اپنے شوہر کی والدہ یا والد کی خدمت کرتی ہیں تو آپ کا شوہر بھی آپ کے والد اور والدہ کی خدمت کرے گا. یہ ریسیپروکل ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کو عورت ہی کو اپنے سسرال کی خدمت کرنی چاہیے، بلکہ مرد کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے، بڑھاپے میں ان کا خیال رکھے. تو یہ ایک تقسیم کار ہے. تو جہاں تک عورت کو مارنے کا تعلق ہے، ہلکی سزا مراد ہے، سے مسواک سے، وہ نہیں جو پنجابی فلموں والی نہیں، گھوسے مکے اور لات یا انڈین فلموں کے اندر آپ دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقِ الْوَجْهِ، چہرے کو نہ مارے، زخم نہ آئے، نشان نہ پڑے، لال نشان نہ پڑے. جیسے یہ قلم ہے مثال کے طور ایسے کر دیا، مسواک سے کر دیا. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فَعِزُوهُنَّ، سمجھاؤ. اس سے بات نہیں بنتی، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر سے الگ کر دو. اس سے بھی بات نہیں بڑھتی تو ان کو کہو خبردار آئندہ سے مت کرو، وارننگ دے رہا ہوں، مت کرو، میری بات مانو. تو ظاہر ہے دیکھیے کوئی ادارہ بغیر باس کے چل سکتا ہے، کوئی فوج بغیر فوج کے ہو سکتی، بغیر سپہ سالار کے ہو سکتی ہے، کوئی ملک وزیر اعظم کے بغیر ہو سکتا ہے. آپ اتنے آفیسز میں کام کرتے ہیں، باس کے بغیر کوئی ہے ادارہ؟ آپ کے اپنے جسم کے اندر آپ کے ہاتھ پاؤں ایک باس کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ دماغ اور آپ کا دل ہے. بالکل اسی طرح خاندان کا ادارہ بھی ایک قوام کے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا کوئی رول نہیں ہے. عورت کا جہاں درجہ ہے، فرمایا گیا کہ کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا
उम्मुका, उसने पूछा सुम्मा अय्युन, उसके बाद कौन, उम्मुका, फिर पूछा सुम्मा अय्युन, कहा उम्मुका, सुम्मा अय्युन, अबूका। 3 मरतबा आपने क्या कहा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। उसके बाद किसका दर्जा है, बाप का है। तो ये औरत को औरत होने पर नाज होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे औरत पैदा किया, मैं एक नस्ल की तामीर करती हूँ, मैं उम्मत मुस्लिमा की तामीर कर रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजू अलवलूद अलवदूद, ज़्यादा बच्चे देने वाली खातून से शादी करो, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली खातून से शादी करो। इन्नी उबाही बिकुमुल उमम, क़यामत के दिन मैं उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करूँगा, उम्मत की कसरत पर। तो उम्मत बड़ी होनी चाहिए, ये उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है, लेकिन तादाद में तमाम उम्मतों से ज़्यादा होगी। वाला फ़ख्र, मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता, लेकिन मेरी उम्मत तादाद में सबसे ज़्यादा होगी। तो आप समझाइए कि ये एक निज़ाम है, ख़ानदान एक इदारा है, इसमें बड़ा छोटा होता है। इस्लाम में तो ये भी है, एक बड़ी बहन है उसकी भी इज़्ज़त की जाती है, बड़ा भाई की भी इज़्ज़त की जाती है, शौहर की भी इज़्ज़त की जाती है, माँ बाप की इज़्ज़त की जाती है, और फिर इसी तरह ये निज़ाम चलता है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है अखबार का, आप ऐसी बातें बताइए। इसीलिए कुरान में अच्छी औरतों का भी ज़िक्र हुआ और बुरी औरतों का भी ज़िक्र हुआ। अभी सूरह तहरीम की आयत गुज़र चुकी है। अच्छा, एक आदमी ने सवाल ये किया है या खातून ने किया है कि क्यों अल्लाह ताला हमेशा अपनी तारीफ़ का मुतालबा करता है हालांकि उसको किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जवाब तो कहा गया ना, वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, शुक्र अदा करने में इंसान का खुद अपना फ़ायदा है। तो अल्लाह तो गनीयुन हमीद, अल्लाह तो गनी भी है और हमीद है, वो काबिल तारीफ़ है, उसको किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी तारीफ़ से उसके कद व क़ामत में, उसके दर्जे में कोई इजाफ़ा नहीं होता, वो है ही काबिल तारीफ़। बल्कि आप किसी इंसान की, किसी जानवर की, किसी परिंदे की तारीफ़ करते हैं, वो दरअसल अल्लाह की तारीफ़ है। आप अगर तोते की तारीफ़ करते हैं या अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, या चाँद की तारीफ़ करते हैं आप, तो दरअसल उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने चाँद को या आपकी बीवी को खूबसूरत बनाया है। आप किसी की ज़हानत की तारीफ़ करते हैं तो ये भी दरअसल अल्लाह ही की तारीफ़ है कि अल्लाह ने आपको ऐसा दिमाग दिया है। Why did Bani Israel went to worship cow idols so fast, right away going through what they went through? I mean the mindset. अच्छा, वो बनी इसराइल में से कुछ लोग ऐसे थे, दरिया पार किया, फ़िरौन की फ़ौज भी डूब गई, वो भी डूब गया, वहाँ से बाहर निकले तो एक मंदिर पे से उनका गुज़र हुआ, वहाँ देखा कि कुछ बुत रखे हुए हैं, तो उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि जिस तरह इनका एक बुत है, हमारे लिए भी एक खुदा बना लीजिए आप, फजअलना जो है इलाह, जैसे उनके आलिहा है हमारे लिए बना दीजिए। तो ये इंसान की बड़ी बदबख्ती है, वो तौहीद को नहीं समझता। कल ही की बात है, सुन लीजिए। कल मैं खाना काबा के अंदर दाखिल हो रहा था, एक खातून बाहर निकल रही, और वो जो मलिक फ़हद का दरवाज़ा है, गेट 79, तो वहाँ वो औरत, वो जो मेन दरवाज़ा है जिस पे वो गोल्ड प्लेट्स हैं, वो उसको ऐसे वो मस कर रही है, छू रही है। तो यानी अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है उसकी, वो यानी इसी तरह खाने काबा की दीवार को हाथ लगा लेते हैं, हालांकि दीवार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसको छूने की कोशिश करते हैं। छूना अगर है तो सिर्फ रुकने यमानी को छू सकते हैं, या हजर अस्वद को छुएं, या फिर मुल्तज़म के पास, और किसी हिस्से को छूना जो है ये मसनून नहीं है। तो इंसान जो है ये चाहता है कोई मखलूक की शक्ल की चीज़ हो। वो इकबाल कहते हैं ना, खू गरे पैस करे महसूस थी इंसान की नज़र, और मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तो पैकर महसूस का एक तस्वुर है, तो पैकर महसूस कोई शक्ल हो,
کوئی جسم ہو کوئی خدا کا. اور اسی لیے پھر یہ اس عیسائیت میں ایک کانسیپٹ ہے انکارنیشن آف گاڈ ان ہیومن فلیش. اور یہ ہندوستان کا صدر تھا رادھا کرشنن، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو بت جن کی ہم ایک ہی خدا کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی توحید والے ہیں، دراصل یہ جب ہم ان کی پوجا کرتے ہیں نیک لوگوں کی، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بتوں کے آگے، تو وہ خدا خوش ہوتا ہے. یعنی نیک بندوں کے آگے سجدہ کرنے سے، ماتھا ٹیکنے سے، ہاتھ جوڑنے سے جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم صرف ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. چلیے جی جلدی سے، میرے پاس 2-4 سوال رہ گئے ہیں. مدرس کے لیے داڑھی اور ٹوپی کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی ہر مسلمان کے لیے داڑھی کی ضرورت ہے. ٹوپی کا بہت کم تعلق ہے اسلام سے. تو ٹوپی کا تو مسئلہ اور ہے، وہ تشبہ کا مسئلہ ہے. یہودی ٹوپی پہنتے تھے، مشرکین مکہ پگڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والمشرکین، دونوں کی مخالفت کرو اور ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھا کرو. اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں. نماز کے لیے ٹوپی کوئی شرط نہیں ہے، کسی بھی مذہب نہیں ہے، نہ شافعی مالکی حنبلی کہیں نہیں. ٹوپی کوئی دین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نماز کے لیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں غیر مسلم ہے وہاں آپ کی اپنی شناخت ہونی چاہیے. آپ پہچان لیے جائیں کہ آپ مختلف ہیں، آپ ہندوؤں سے مختلف ہیں، عیسائیوں سے مختلف ہیں، بدھ مت کے ماننے والوں سے مختلف ہیں. کوئی علامت ایسی، کوئی شعائر میں سے کوئی ہونا چاہیے آپ کے اوپر. جہاں تک داڑھی ہے تو یہ مردانگی کی علامت ہے. عورتیں چاہیں بھی تو داڑھی نہیں رکھ سکتے. تو داڑھی رکھو، بے شمار حدیثیں ہیں. داڑھی رکھو، اوفرو، وفرو، وعفو، بے شمار حدیثیں ہیں. گھنی رکھو، بڑی رکھو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ. ہر مسلمان کو داڑھی بڑی رکھنی چاہیے. بڑی کرو، بڑھاؤ. تو یہ جو خشخشی داڑھیوں کا تصور ہے یا مشینی داڑھیوں کا تصور ہے، یہ ایک بہت ہی برا تصور ہے. تو ہر مسلمان کے لیے، اور اگر وہ لیڈر بن کے آ رہا ہے، مدرس بن کے آ رہا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ داڑھی رکھے. قسطوں کا کام، مثلا گاڑی کی نقد قیمت 10 لاکھ ہے، ادھار میں 12 لاکھ کی، تو یہ جائز ہے. لیکن سنیے غور سے، اس کو کہتے ہیں، یعنی بے 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو بے ہوتی ہے نقد، کہ یہ پیسہ دیا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے لے لیا. دوسری بے ہوتی ہے پہلے آپ پیسے دے دیتے ہیں اور مال آپ کو 1 سال کے بعد آتا ہے. جیسے آپ ٹویوٹا کی بکنگ کرتے ہیں، سوزوکی کی بکنگ کرتے ہیں، یا مال آرڈر پہ دے دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے ہم ایڈوانس میں دے رہے ہیں. یا آپ اپارٹمنٹ کی بکنگ کروا دیتے ہیں، 25 لاکھ دے دیتے ہیں اور باقی جو ہے یعنی ایڈوانس میں دے دیتے ہیں آپ پیسے. تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ مال پہلے لیتے ہیں، پیسے بعد میں دیتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جائز ہیں. اس کو بیع سلف بھی کہتے ہیں، بیع سلم بھی کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسلف فلیسلف بوزن معلوم فی کیل معلوم فی کیل معلوم ووزن معلوم اور وقت معلوم. تو ایگریمنٹ میں اس کی ساری کوالٹیز لکھنا ضروری ہوتی ہے کہ کون سا ماڈل ہے، وزن کتنا ہے، والیوم کتنا ہے، اور ٹائم ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی. اب ایک نکتہ ہے جو لکھ لیجئے آپ اپنی کاپی پر، کہ ایک ایگریمنٹ میں 2 ایگریمنٹ نہیں ہو سکتے. ایک ایگریمنٹ میں 2 قیمتیں نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے. یا تو آپ 10 لاکھ میں نقد بیچیے، یا کہہ دیجئے کہ 24 مہینوں کی یہ قسطیں ہیں اور یہ 12 لاکھ میں 50,000 کی قسط ہے، 24 قسطیں دیں، 12 کی ہے یہ. ٹھیک ہے؟
لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ لیٹ کریں گے تو ہم اس کی قیمت 13 کر دیں گے، 14 لاکھ کر دیں گے، اگر وقت سے پہلے دے دیں گے 1 سال کے اندر تو ہم آپ کی 11 لاکھ کمی کر دیں گے۔ ٹائم اور فکس ہوگا، قیمت فکس ہوگی۔ ایک ایگریمنٹ میں 2 ایگریمنٹس نہیں ہو سکتے، پھر یہ سود ہو جائے گا۔ تو جو آئیڈل ٹائم ہے تو دے ہیو ٹو کمپنسیٹ، اوور ہیڈس بڑھ جاتے ہیں نا۔ ایک پروجیکٹ اگر فرض کیجئے 3 سال میں مکمل کرنا ہے، آپ نے کیلکولیشن کی ہے کہ 3 سال میں اتنے لوگ ہوں گے، اتنی تنخواہیں ہوں گی، اتنا بجٹ ہوگا، اتنا کرایہ ہوگا، اتنا پیٹرول ہوگا۔ اب 3 سال کے بجائے آپ نے 4 سال کا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پوری تنخواہیں بڑھ گئی نا 1 سال تک۔ تو آپ خالی بیٹھیں گے، کیا کریں گے لوگوں کو؟ تو مکان کا کرایہ تو دینا ہے نا، اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ کانٹریکٹ کے اندر اس طرح کی ساری شرطوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں باہر والے لوگوں کی آواز سنتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن میں کہیں یہ مسئلہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو عام قاعدہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، یہ عام قاعدہ یہ ہے۔ اب اس کی ایک ایکسیپشن ہے، اللہ چاہے تو کسی مردے کو عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے، تکلیف بڑھانے کے لیے دنیا کی کوئی بات سنا سکتا ہے، یا اس کے آرام میں اضافہ کرنے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے دنیا کی کوئی خبر پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، ان کو گڑھے میں ڈال کے دفن کر دیا گیا، تو عبداللہ بن مسعود کوسنے لگے کہ یہ ہمیں ستاتا تھا، یہ وہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ جو گفتگو ہے یہ ان کی روحوں کو سنا رہا ہے تاکہ ان کی اذیت اور تکلیف میں اضافہ کیا جائے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو ان کو کوئی چیز سنا سکتا ہے، لیکن عام قاعدہ یہ ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی استحقاق نہیں ہے کہ مردہ کہے کہ مجھے نیو یارک کی سیر کرا دیں، مجھے خانہ کعبہ کی سیر کرا دیں، یا مجھے اپنے پوتے دکھا دیں، نواسے دکھا دیں، بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، میری بیوہ نے کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی۔ یہ آپ ڈیمانڈ قبر میں نہیں کر سکتی، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کوئی چیز آپ کو خوش کرنے کے لیے، تکلیف میں کے لیے کوئی چیز سنا سکتا ہے۔ اچھا، قرآن سے نئے نئے مطالب نکالنا سعودی عرب میں مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو اس ضمن میں کیا ہدایات ہیں؟ یہاں پر قیاس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ سلفی مذہب کے مطابق ایسے لوگوں سے کس طرح معاملہ کیا جائے؟ دیکھیے، آپ خواہ سلفی مذہب کو برا سمجھ رہے ہیں، ہر مذہب کے اندر کچھ عالم ہوتے ہیں، کچھ جاہل ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس بات کو ذرا سمجھیے۔ تو حنفی جاہل بھی ہوتے ہیں، حنفی عالم بھی ہوتے ہیں، اور سلفی جاہل بھی ہوتے ہیں، سلفی عالم بھی ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر دیکھیے، میری کتاب جو ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی، یا مولانا گوہر رحمان صاحب کی کتاب پڑھیے علوم القرآن۔ تو تفسیر کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی تفسیر کی قسم کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تفسیر کی جائے، حدیث کی روشنی میں تفسیر کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں تفسیر کی جائے اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کی جائے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے عربی زبان کے معروف قواعد کے مطابق تفسیر کی جائے۔ اس کے بعد اجتہاد سے، رائے سے اپنے دماغ سے تفسیر کی جائے۔ اچھا، اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، لکھ لیجئے کاپی میں۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں ہیں، ایک تفسیر بالرائے محمود ہے، ایک تفسیر بالرائے مذموم ہے۔
ایک قابل تعریف تفسیر بالرائے ہے، ایک قابل مذمت ہے، ایک محمود ہے، ایک مذموم ہے۔ تفسیر کی دو قسمیں ہوگی۔ رائے آپ جو قرآن میں اپنی دے رہے ہیں اس کی دو قسمیں ہو گئی۔ اگر آپ ایسا مطلب نکال رہے ہیں جو قرآن کی کسی دوسری آیت کے خلاف بھی نہیں جا رہا ہے، کسی صحیح حدیث کے خلاف بھی نہیں جا رہا ہے، عربی زبان کے قواعد کے خلاف بھی نہیں جا رہا ہے، صحابہ اور تابعین کی رائے کے خلاف بھی نہیں جا رہا ہے، کوئی نیا نقطہ بیان کر رہے ہیں آپ اس میں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی صحیح حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں یا آپ اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں، تو امام ابن تیمیہ کا بھی ایک رسالہ ہے اس میں۔ وہ اگر یہاں کوئی سلفی بیٹھے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا قسم کا سلفی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے، تو وہ امام ابن تیمیہ کا رسالہ پڑھ لے، اس کا نام ہے مقدمہ فی اصول التفسیر، مقدمہ فی اصول التفسیر، خرید لیجئے، چھوٹا سا رسالہ ہے، 50 صفحے کا، عربی میں بھی ہے، اردو ترجمہ بھی ہو گیا اس کا، کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا، تو بڑا کام کا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی مفسر ایسا ہے جس نے تفسیر بالرائے سے کام نہ لیا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ ہر ایک اپنی رائے استعمال کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کی رائے کہیں دوسری آیات کے خلاف اگر جا رہی ہے تو وہ پھر مذموم ہو جائے گی، اگر صحیح حدیث کے خلاف جائے گی تو وہ مذموم ہو جائے گی تفسیر، اور اگر اجماع کے خلاف چلے جائے گی تو مذموم ہو جائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ سورہ قیامت کے آخر میں ہے، سورہ قیامت کے آخر میں ہے خلق علم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ہے پڑھیے؟ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ دیکھیے منہ کہا گیا، یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ منہ، خلق منہ الزوجین الذکر والانثی۔ تو یہاں بات یہ نہیں کہا گیا کہ اس عورت کی وجہ سے مرد اور عورت ہوتے ہیں، بلکہ مرد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اب جدید جینیٹکس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ مرد کے کروموزومز کی وجہ سے بچے کی جنس کا انحصار ہوتا ہے، یعنی مرد میں کمزوری ہوگی تو لڑکی پیدا ہوگی، اگر مرد میں قوت ہوگی تو لڑکا پیدا ہوگا۔ فجعل منہ کہا، منہا نہیں کہا گیا، یعنی فرم ہم کہا گیا، فرم ہر نہیں کہا گیا۔ تو اب یہ ایک جدید نکتہ ہے، اگر اس میں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں، ہمارے مرد عورتوں کو بلیم کرتے ہیں نا کہ بچے بیٹیاں ہی جن رہی ہے، بیٹیاں ہی جن رہی ہے، اس کو طلاق دے کے میں دوسری لے آؤں گا، دھمکیاں بھی دیتے ہیں نا، تو یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ تو اس کی ایسی تفسیر میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا، جماعت اسلامی پاکستان یا مولانا مودودی کیا دینی مدارس کھولنے کے مخالف تھے؟ بالکل نہیں تھے، بالکل نہیں تھے۔ البتہ ایک پرانی بات ہے، ایک جماعت میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ان کا سندھ کے بہت بڑے زمیندار تھے، لغاری ان کا نام تھا، لغاری صاحب۔ انہوں نے 500 ایکڑ زمین ڈونیٹ کرنے کا وعدہ کیا۔ تو مولانا مودودی سے انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑا مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تفسیر کے لیے مجھے اصلاحی صاحب دے دیجئے، اور حدیث کے لیے مولانا عبدالغفار حسن کو دے دیجئے۔ تو مولانا مودودی نے کہا کہ بھائی شورا میں بات رکھو، اگر شورا تسلیم کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں۔ تو اس پر چھٹ سے نعیم صدیقی صاحب مرحوم نے یہ بات کہی کہ ہم مدرسے قائم کرنے کے لیے نہیں اٹھے، ہم تو مدرسوں پہ قبضہ کریں گے۔ تو خیر وہ اتنے میں وہ لغاری صاحب رونے لگے،
کہ میں بڑی امیدوں سے آیا تھا، میں 500 ایکڑ زمین ڈونیٹ کرنا چاہ رہا تھا، میں جدید اور قدیم کا امتزاج چاہتا تھا، میں وقت کے 2 بڑے علماء کی مدد چاہ رہا تھا۔ اب اس ایک سناٹا وہاں ہو گیا۔ اس کے بعد نعیم صاحب کہنے لگے میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں۔ تو وہ پھر معاملہ مولانا مودودی بہت برہم ہوئے کہ تم شورا میں اپنی رائے ظاہر کر رہے ہو، سوچ سمجھ کے رائے دو، ابھی تم کچھ کہہ رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد رائے بدل دی۔ تو سوچ کے سمجھ کر تحلیہ کر کے تجزیہ کر کے اپنی رائے دیا کرو۔ تو لیکن بعد میں بہت سارے مدارس بنے۔ ملتان میں ربانی صاحب نے مدرسہ قائم کیا، اور مولانا چاند محمد عباسی صاحب نے حیدرآباد حالہ میں مدرسہ قائم کیا، پھر پشاور میں اور وہاں بنیر میں مدرسے قائم ہوئے، دیر میں مدرسے قائم ہوئے۔ مولانا گوہر رحمان صاحب نے مردان میں مدرسہ قائم کیا۔ گجرانوالہ میں مولانا چراغ صاحب جو دیوبند کے مشہور عالم تھے اور انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، ان تو جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی، تو انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ تو اب تو بہت سارے مدارس ہیں، اب تو مدارس کا بہت بڑا جال ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اچھا جی، بس میرے خیال میں یہ 2 سوال ہیں۔ ایک تو جلدی سے دے دیتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک موجودہ دور میں اسلام کی کس قدر خدمت کر پا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں بڑے ہی معتدل مزاج آدمی ہیں۔ ان کے والدین کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ ابھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کے والد رکن جماعت ہی تھے، اور جماعت میں ایک سابق رکن تھے شمس پیر زادہ صاحب، تو جن کی تفسیر بھی ہے دعوت القرآن، پھر بعد میں وہ الگ ہو گئے تھے۔ تو ان سے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کافی استفادہ کیا۔ پھر یہ سلفیت کی طرف بڑھے تو اچھے آدمی ہیں، معتدل ہیں، اور میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میں نے خود پیس ٹی وی پر 300 پروگرام کیے، اور یہ کہتے ہیں کہ بدعتی لوگ نہ ہوں، بلکہ خود مجھے انہوں نے کہا کہ دیوبندی علماء بھی ہوں تو ان کو بھی دعوت دیجئے، اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی دعوت دیجئے۔ تو معتدل مزاج آدمی ہے، سختی نہیں ہے ان کے اندر۔ اچھا جی، ہمارے مبلغین ہمارے سامعین کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان مشکل زبان استعمال کرنا، فقیہ وغیرہ سے ناواقف ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ تو ذرا مشکل کام ہے، تو بہت آسان کر کے سمجھانا پڑتا ہے آپ کو۔ جیسے ایک آپ ڈاکٹر ہیں نا، ان پڑھ مریض آ جاتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ کو ان کی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے نا، سندھی میں، پنجابی میں، پشتو میں، یہاں عرب بھی آ جاتا ہے، تو جیسے سمجھا سکتے ہیں آپ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹری کے موٹے موٹے الفاظ تو استعمال نہیں کریں گے نا، تو یعنی ہر آدمی کی سطح کے مطابق پہنچ کے آپ کو بات کرنا چاہیے۔ اچھا، سوال و جواب کی صورت میں بس یہ آپ کا ہنر ہے، آپ کی حاضر دماغی ہے کہ مزدوروں میں کیسی مثال آپ دیتے ہیں، پڑھے لکھوں میں کیسی مثال دیتے ہیں، علماء کے درمیان کیسی مثال دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ میں مزدوروں میں جا رہا ہوں، کسانوں میں جا رہا ہوں، تو کسانوں میں جائیں گے تو آپ کیا کیجئے، وہاں کھیتوں کی اور کاشت کی اور بکریوں کی یہ مثالیں دیجئے آپ۔ اور اگر فیکٹری میں جا رہے ہیں تو مشینوں کی اور لوہے کی، ویلڈر کی اور ٹرنر کی اور اس طرح کی مثالیں دیجئے آپ۔ ڈاکٹرز میں ڈاکٹر کی مثالیں دیجئے، انجینئرز میں۔ تو یہ آپ کی ذہانت ہے کہ سامعین کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کن الفاظ کا، کن مثالوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اچھا، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حدیث کا مفہوم، اور اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ مفہوم کا چکر آپ چھوڑ دیجئے۔ اب آپ کا کام یہ ہے، سنیے، دیکھیے ایک کام کیجئے، یا تو فوٹو کاپی کر لیجئے حدیث، فوٹو کاپی کر کے دیکھ کے حدیث کو پڑھیے نا، اور حوالہ بھی دے دیجئے۔ اچھا، موبائل ہے، پکچر لے لیجئے آپ،
کام چور ہے نا، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ آپ لوگوں کا ہے کام چور، کام چور۔ تو یہ مفہوم کیوں بیان کر رہے ہیں آپ کو؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ کیا تکلیف ہے بتائیے نا، کیوں استعمال کر رہے ہیں یہ؟ بالکل نہ کیجئے مفہوم، آپ کا مفہوم غلط ہو سکتا ہے۔ جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں من و ان، وہی الفاظ وہی ترجمہ بیان کیجئے، آپ مفہوم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چلیے جی، آخری یہ بات ہے کہ ٹھہریے ایک منٹ، ٹھہریے، اوہو یہ تو ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا جی، یہ ایک دو تین سوال ابھی آئے ہیں، وہ بچے نے لا کر دیا ہے۔ اچھا، الفاظ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے دوران یا کسی آیت کا مطلب اخذ کرتے ہوئے کم سے کم علمی استطاعت کتنی ہونی چاہیے؟ گرامر، مدرس کو چاہیے کہ گرامر سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں۔ اور میری جو کتاب ہے قواعد زبان قرآن، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی، آپ لوگوں کے لیے جو عربی مدارس میں عربی نہیں پڑھ سکتے، آپ کے لیے میں نے حلوہ کر کے یہ کتاب لکھی ہے۔ میری کتاب سے زیادہ عربی سیکھنے کے لیے آسان کتاب موجود نہیں، 2 جلدوں میں ہے، قواعد زبان قرآن اول اور دوم، آپ لوگوں کے لیے ہے، مدرسین کے لیے لکھی ہے۔ اچھا، دروس کے دوران اختلافی مسائل جیسے نماز کا طریقہ سے ہم اجتناب کرتے ہیں، کیا لوگوں کو اس کا مخالف بنانا چاہیے؟ جبکہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز صحیح نہیں پڑھتے اور خاص فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو سامعین کو دیکھیں، اور جیسے میں نے آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیا فقہ الحدیث کا، آپ کہیں کہ یہ کتاب پڑھ لیجئے، اس میں تمام مذاہب کے دلائل موجود ہیں، آپ دیکھیے کہ کون سی چیز راجح ہے، کون سی چیز پختہ ہے، قوی ہے، یہ لیجئے، صحیح رہنمائی کیجئے نا۔ آپ دیکھیے، نمبر 2 مال کیوں بیچتے ہیں آپ اپنی دکان پر جعلی مال کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اپنی دکان پر جعلی مال کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صحیح مال رکھیے نا، کمپنی کا مال رکھیے نا، 2 نمبر مال کیوں بیچتے ہیں آپ؟ جھوٹی حدیثیں کیوں بیچتے ہیں آپ؟ صحیح مال رکھیے آپ تو، اور دے دیجئے کہ بھئی ان کے یہ دلائل ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کیجئے۔ ہر مسلک اپنے حق پر دلائل اور احادیث بیان کرتا ہے، جبکہ صحیح اور حسن درجے کی ہوتی ہیں، لیکن ان سے اپنا مطلب اخذ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کے لیے پھر محنت چاہیے آپ کو۔ یہ مجھے بتائیے، سنیے، کیا آپ جدہ میں ایک ہی دکان سے سارے کپڑے خریدتے ہیں؟ ایک ہی دکان سے ساری سبزی خریدتے ہیں؟ ایک ہی دکان سے سارا سامان خریدتے ہیں؟ نہیں، بچوں کے کپڑے کہیں لیتے ہیں، بیوی کے کپڑے کہیں لیتے ہیں، مردوں کے کہیں لیتے ہیں، کھلونے کہیں لیتے ہیں۔ آپ کوالٹی کو بھی دیکھتے ہیں اور پیسے کو بھی دیکھتے ہیں۔ دین کیا جو ہے دنیا سے بھی گری پڑی چیز ہے، اس کے لیے آپ محنت نہ کریں؟ ایک دکان سے آنکھیں بند کر کے خرید لیں، آپ ایک عالم کے پیچھے اندھے بن کر چلیں، تو خدا کے بندو، آپ لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، محنت کرو، محنت کرو، 4 دکانوں پہ جاؤ، 6 دکانوں پہ جاؤ، اور دوسروں کو صحیح چیز کی رہنمائی کرو۔ یہ کام چور جو لوگ ہیں نا، یہ کام چوروں کی باتیں ہیں، یہ بس اس پہ اجتناب کرو جی، اس سے بچو، یہ اس سے بچو، اس سے بچو۔ آپ کے پاس علم کی قوت ہونی چاہیے، دلیل کی قوت ہونی چاہیے، اسی سے آپ کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے پاس علم ہوگا، استدلال ہوگا، اور آپ کے پاس دلیل کی قوت ہوگی، لوگ آپ کی پیروی کریں گے۔ اچھا، دی اسلام 360 ٹھیک ہے، اس میں اگرچہ کہ صحیح معلومات نہیں ہے، میں بھی بعض چیزیں کوئک دیکھنا ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ مشکات المصابیح کو حدیث کا انسائکلوپیڈیا قرار دیتے ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن بعض اوقات بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اور اچھے آدمی ہیں، اور بعض اوقات بعض بزرگوں کے بارے میں سخت جملے کہہ دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے ایک مرتبہ کہا، میں ابن تیمیہ کو ننگا کروں گا۔ دیکھیے، ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہیں، ان کے بارے میں شیخ الاسلام ہیں، تو مجدد ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں، ابن القیم کے استاد ہیں، ابن کثیر کے استاد ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو حدیث ابن تیمیہ کو معلوم نہیں
وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے عالم کے بارے میں ذرا ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے، ہر عالم سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ آج کے جدید دور میں جہل تمام علوم میں اسپیشلائزیشن ہے۔ قرآن میں مختلف مضامین میں کس طرح اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں، قرآن کے ہر مضمون پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دنیاوی علوم کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم دنیاوی علوم کے ایکسپرٹ نہ ہو، جدید دور کے سامعین پر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں، ہم قرآنی علوم کی کس طرح تشریح کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے عام مسائل قرآن حل کرنے میں مدد دے، لوگوں کو یہ کس طرح باور کرایا جائے کہ قرآن میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں۔ دیکھیے، آپ اس کو صرف قرآن کیوں کہتے ہیں، میں اس کے بجائے اس میں ترمیم کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث میں، قرآن اور سنت میں تمام موٹی موٹی ہدایات موجود ہیں۔ دیکھیے، احکام دو قسم کے ہیں، ایک اسپیسیفک حکم ہوتا ہے قرآنی حدیث میں، اور ایک جنرل احکام ہوتے ہیں۔ جنرل کی روشنی میں پھر آپ اپنے راستے خود نکال لیتے ہیں۔ اب یہ کہ ہوائی جہاز میں نماز کس طرح پڑھیں، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کا ذکر، لیکن قرآن حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر نماز پڑھی ہے، اور جب مکے سے مدینہ جاتے تھے اور وطر کی نماز آپ نے اونٹنی پر پڑھی ہے، تو آپ جو ہے رخ آپ کا مدینے کی طرف ہوتا تھا، قبلہ رخ نہیں پڑھتے تھے، نماز مدینے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سمجھ گئے بات؟ یہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں تو تبوک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اونٹنی کے اندر۔ تو اسی طرح ٹرین میں ہے، گاڑی میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، تو آپ جو ہے اس پر قیاس کر لیجئے۔ تو عام قاعدے ہوتے ہیں، جنرل رولز ہوتے ہیں، جنرل رول سے آپ جو ہے اور بعض اسپیسیفک ہوتے ہیں، جیسے تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ اسپیسیفک ہو گیا، قیامت تک کے لیے ماں حرام ہوگی، بہنیں حرام ہو گئی، حرمت علیکم امہاتکم۔ لیکن بعض جگہ کہہ دیا گیا اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو اور رسول اللہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب دو کام ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، دو حلال کام ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آسان کام کو قبول کرتے تھے۔ البتہ حرام ہوتا تھا تو حرام سے بہت دور بھاگتے تھے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب 29 دن پورے ہو گئے تو آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے، تو حضرت عائشہ نے کہا سٹاپ، رکیے۔ وہ گن رہی تھی، ایک ایک دن گن رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن باقی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے۔ اب اگر مولوی صاحب ہوتے تو کہتے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 30 دن پورے کیے جائیں۔ سمجھ گئے بات؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اور حدیث میں آتا ہے یسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا مت کرو، اور بشرو، خوشخبریاں دو، ولا تنفرو، لوگوں کو دین سے نفرت نہ دلاؤ، وتتاوعوا، اور نیک کاموں کی ترغیب دو، آمادہ کرو لوگوں کو۔ تو یہ دعوت کے اندر یعنی نئے مسائل ہیں نا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اس کا۔ جیسے کیا ایک مرد خاتون کا آپریشن کر سکتا ہے؟ تو اب عام قاعدہ کیا ہے؟ عورتیں لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، مرد ڈاکٹر کو دکھائیں، عام قاعدہ یہ۔ لیکن جب لیڈی سرجن نہ ہو، اسپیشلائز سرجن نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ایک قاعدہ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اضطراری حالت میں، تو یہ آپ کو چیزیں جو ہے مشکل حالات میں کیسے راستے نکالتے ہیں، یہ اصول فقہ پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔
اصول فقہ پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے. آپ کا کام لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہے. تو مطالعہ کریں گے آپ، مطالعہ کرتے جائیں گے تو چیزیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی اور آپ مرجع خلائق بنیں گے. لوگ آپ سے درس بھی جو ہے سنیں گے، آپ سے مسائل بھی پوچھیں گے. تو جماعت شروع ہو جائے تو کوئی اور کام کر سکتے ہیں، مسجد قریب ہو تو زیادہ لوگ ہو تو گھر کی کسی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی آواز آ رہی ہو. تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھی جائے. لیکن اگر یعنی اندیشہ ہو کہ یہ جس مقصد کے لیے یہ بلائی گئی ہے کہ قرآن فہمی کے لیے، اس میں جو ہے لوگ چلے جائیں گے یا اس کے جو ہے کنسنٹریشن وہ ہو جائے گی، تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. جیسے میں ایک صحابی تھے تو وہ اپنے گھر پر نماز پڑھایا کرتے تھے اور 2-4 لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ مدینے کے اندر ہی ایک بستی تھی اور وہ کراہیت محسوس کرتے تھے کہ یہ دیکھو گھر میں نماز پڑھا رہا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ لوگ میرے گھر میں نماز پڑھنے سے کراہیت محسوس کرتے ہیں، تو آپ میرے گھر پر آ کے پڑھائیے. تو آپ پھر وہاں گئے اور آپ نے وہاں نماز کی امامت کی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. تو اس کا پھر خیال کرنا چاہیے. تو لیکن بہتر یہی ہے، ہمیشہ ایک اصول طے کر لیجئے کہ مسجد قریب ہو تو مسجد میں جا کر نماز پڑھیے اور اس کے بعد یہاں آئیے. لیکن یہاں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اپنے پروگرام کو جاری رکھا ہے تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. یہ اولا کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن جواز کی گنجائش موجود ہے. آج کل کے بچوں کو قرآنی علوم پڑھانے کے لیے دوسری تعلیم کے ساتھ ساتھ کیسے چلیے مختصر جواب دیتا ہوں وہ کہ قرآنی علوم ایک سائنس سے ایک الگ علم ہے. میں نے آن لائن پر اس کو پڑھایا تھا کہ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں اور قرآن میں ناسخ و منسوخ کیا ہے، قرآن کے مشکل الفاظ کیا ہیں، قرآن کی اصطلاحات کیا ہیں، اور اس طرح کے جو مباحث ہیں قرآن کے، اصول تفسیر کیا ہیں، مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں، اور اس کی ترتیب کیا ہے. تو اس پر بہت ساری کتابیں ہیں. اس میں بہترین کتاب مولانا گوہر رحمان کی علوم القرآن 2 جلدوں میں، اس کا مطالعہ کیجیے. میری کتاب جو قرآنی صورتوں کا نظم جلی ہے اس سے پہلے میں نے 30 صفحے کا ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں مختصر اصول تفسیر ہیں، وہ بھی بہت شارٹ ہیں، پریسائز ہیں. وہ 30 صفحات وہ آپ دیکھ لیجئے تو وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.